ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حضرت انسان کا ہی رکھا ہے نا۔ اور انسانوں کے اندر بھی سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جس کا رکھا وہ ایمان والا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ جو ہم سب کے نبی ہیں، ہم سب کے سر کے تاج ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی حدیث کے اندر کہ ایک بھی ایمان والا جب تک اس دنیا کے اندر رہے گا اللہ اس دنیا کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ یعنی صرف ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ ساری دنیا کو چلاتے رہیں گے، ایک مسلمان کی وجہ سے، ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں دنیا سے بھی زیادہ ہے، ساری کائنات سے زیادہ ایمان والے کا مقام اللہ کے جائے۔ اب لیکن ایمان والا جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نفس بھی لگا ہوا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان بھی اس کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اور نفس جو اس کا من کہتے ہیں وہ بھی اس کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے کہ فلاں گناہ کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، اور تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر کے اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دوری کروا دیتے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک کہ کہا تھا کہ جب اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی تھی، جا تجھ کو اور تیری اولاد کو قیامت تک کی مہلت ہے، تو اس نے کہا تھا اے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے کچھ بندوں کے، تیرے مخصوص بندے ہوں گے ان کو چھوڑ کر سب کو گمراہ کر دوں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ اللہ نے بھی اس کا جواب فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نافرمانی کر کے اللہ سے دوری تو ہوگی، ہم انسان ہیں، نافرمانیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، لیکن آسان طریقہ اللہ کی رحمت میں دوبارہ واپس آنے کا اور اللہ کا پیارا بندہ بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ توبہ۔ یعنی ہم اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے اگر ہمیں، تو ہمیں آسان لفظوں میں ہمیں کیا کہیں گے ہم اسے کہ ہمیں توبہ کرنا پڑے گی۔ اب توبہ کہتے کس کو ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد توبہ 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 اس طریقے کے الفاظ یا اس طریقے کی اسٹائل کرتے ہیں، گالوں کو پیٹتے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کانوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے توبہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے پیش آیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بیچارے اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی توبہ ہے، لیکن حقیقت میں توبہ کیا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کرنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ توبہ کا مخصوص طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر بتلا کر گئے، اور علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ تو توبہ کی مین جو 3 شرطیں بتائی ہیں، توبہ اگر ہمیں کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے منگوانا ہے، تو ہمیں 3 کام کرنا پڑیں گے۔ 3 کام ایسے ضروری ہے کہ جن کو اگر ہم نے کر لیا تو کوئی گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، جو بھی گناہ ہم سے ہوا ہے، سب سے پہلا کام جو بھی گناہ ہم سے ہوا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے، فوراً، توبہ کے وقت نہیں، جب بھی ہمیں توبہ کرنے کا ارادہ ہو رہا فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، جو گناہ ہم نے کیا ہے، جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اس پر ہم شرمندہ بھی ہوں کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ نمبر 3، جو گناہ آپ سے ہوا ہے، ہم سے ہوا ہے، اس کی طرف کبھی نہ لوٹ کر جانے کا یہ ارادہ اور وعدہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، یعنی پختہ ارادہ ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے گناہوں میں معافی دے دیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے حقوق میں ہم نے کوتاہی کی ہے، یعنی نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھے ہیں، تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی کرنا پڑے گی، ہے نا۔ اور اگر بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہے، یعنی ہم نے اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے حق میں کوتاہی کی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کا سامان رکھ لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو اب معافی کیسے مانگیں گے اللہ سے؟ اب توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ کا اس وقت طریقہ تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ توبہ کا اس وقت طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جا کر سب سے پہلے ان 3 کاموں کو انجام دیں۔ پہلے تو اس گناہ کو جو ہم نے کیا ہے، کسی کو گالی دی ہو تو اس گالی بکنے کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ لوٹ کر جائیں، کبھی نہیں بکیں گے آج کے بعد۔
اور ہم نے جو کیا اس پر شرمندہ بھی ہو کہ ہم نے غلط کیا. لیکن چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا وہاں پر. چوتھا کام کیا؟ اس بندے سے جا کر بھی معافی بھی مانگنا پڑے گی کہ بھائی میں نے آپ سے جو کیا تھا, میں نے آپ سے جو گالی وغیرہ بکی تھی, یا جو بھی میں نے آپ سے گندے الفاظ استعمال کیے تھے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو. یہاں کی ذلت تھوڑی سی برداشت کر لیں, اللہ قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کو عزت سے نوازیں گے, ہم کو بھی عزت سے نوازیں گے, ہے نا. لیکن ہم لوگ کیا ایک دوسرے سے معافی اسی لیے تو نہیں مانگتے نا کہ وہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. ہم تھوڑا سا کیا ہوگا کہ اگر ہم اس سے معافی مانگ لیں گے تو کیا کہا, دیکھ دیکھ معافی مانگنے آ گیا, دیکھو کوئی اوقات نہیں اس کی. اس طریقے کی ہم باتیں اپنے من میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور پھر نہ اس سے معافی مانگتے ہیں, پھر قیامت کے دن عذاب بھگتیں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھی گناہ ہوا ہے تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر کے میرا قریبی بنے. اللہ نے کہا نا شیطان سے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا. لیکن بندہ بھی تو معافی مانگے نا, تبھی تو معاف کریں گے اللہ. اب بندہ اگر معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف کر دیں گے. معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہوا؟ صرف گالوں کو پیٹنے کا اور کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے, بلکہ توبہ نام ہے جو گناہ کیا ہے اسے فوراً چھوڑ دے, اس کی طرف کبھی لوٹ کر نہ جائے, اور جو گناہ ہم نے کیا اس پر شرمندہ بھی ہو. اور چوتھا جو کام کرنا ہے کہ اگر کسی کو گالی دی ہے, کسی کا مال دبایا تھا, کسی کو برا بھلا کہا تھا, کسی کی غیبت, کسی کی چگلی کی تھی, تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لے. اگر وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کر دو, اس کے لیے ثواب بیچتے رہے, اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہے. اور اگر کسی کا مال دبایا تھا, اگر وہ زندہ ہے تو اسے واپس کر دیں, اور اس سے معافی مانگ لے, اور اللہ سے بھی معافی مانگ لے. اور اگر وہ چلا گیا اس دنیا سے تو اتنا ہی پیسہ اس کے وارثوں کو جا کر کے دے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے ہم توبہ کر کے اللہ کا قریبی بندہ بن سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.